ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون، و اور من کون، اظلم مبالغے کا صیغہ ہے ظلم سے، اظلم زیادہ بڑا ظالم، ومن اظلم اور کون ہو سکتا ہے بڑا ظالم، ممن یہ دو لفظ ہیں، من اور من، ادغام کی وجہ سے ممن پڑھا جاتا ہے، من سے، من جو، ممن اس سے جو، ومن اظلم اور کون ہو سکتا ہے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع اردو کا عام استعمال ہونے والا لفظ ہے منع کرنا، روکنا، ممنوع، منع روکے، مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجدوں، اللہ اللہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو، منع مساجد اللہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور کون ہو سکتا ہے زیادہ بڑا ظالم اس سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، کس چیز سے روکے، ان کے، یذکر لیا جائے، فیہا ان مسجدوں میں، اسمہ اللہ کا نام، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، تو اللہ کا نام لینے سے وہ لوگوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وسعى و اور سعى سعی سے ہے، سعی کا معنی بھاگ دوڑ بھی ہے، سعی کا معنی کوشش کرنا بھی ہے، اور کوشش کرنا اور بھاگ دوڑ یہ ہماری اردو میں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کام کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی اور میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، دونوں ایک ہی معنی ہے۔ سعی اور وہ سعی کرے، وہ کوشش کرے، فی میں خراب ویران، خراب ویران، ہمارے اردو زبان میں ادبی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خانہ خراب، اس کا مطلب ویران گھر ہوتا ہے، خانہ خراب ویران گھر، تو خراب ویران، ہا ان مساجد، وسعى فی خرابها اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اور ان مساجد کو ویران کرنے کی تگ و دو میں، بھاگ دوڑ میں، کوشش میں لگا رہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں اور ان کو ویران کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، ما کانا نہیں تھا، لہم ان کے لیے، ما کانا لہم نہیں تھا ان کے لیے، ان کے، یدخلو یہ داخل ہوتے، ہا ان مساجد میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے،
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہیں تو چاہیے تھا یہ جب مسجدوں میں آتے ڈرتے ہوئے آتے، سر جھکائے ہوئے آتے. لہم، لا کے لیے، ہم یہ لوگ، لہم ان لوگوں کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. ایک دفعہ پھر اس کو دوہرا لیتے ہیں. ومن اظلم، اور کون ہو سکتا ہے بڑا ظالم، کون ہوگا بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع مساجد اللہ کہ روکے اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے، لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے. وسعی فی خرابہا اور ان مساجد کو ویران کرنے کے در پہ لگا رہے. اولئک ما کان لہم ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان یدخلوها الا خائفین کہ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پچھلی کچھ آیات سے ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، اور وہ مضمون اللہ تعالی یہود و نصارہ اور مشرکین ان تینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان تینوں طبقات، یہود، نصارہ اور مشرکین، ان کے ایک بڑے ہی غلط طرز عمل کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے ایک بہت بڑے جرم اور بہت بڑے گناہ کا. وہ یہ کہ یہ تینوں طبقات اللہ کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو، مساجد کو تہ و بالا کرنے، تہس نہس کرنے، نیست و نابود کرنے، جلانے، گرانے، ختم کرنے کے جرم میں ملوث ہیں. اس جرم کے اندر یہ تینوں بڑے طبقات جو اس وقت دنیا میں تھے، یہود، نصارہ، مشرکین. آپ یہود کو دیکھیں تو یہود بارہا خود بیت المقدس کے ویرانی کے اندر ملوث رہے. نصارہ نے تو بہت دفعہ بیت المقدس کو ویران کیا، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی معروف عبادت گاہ تھی. پھر نصارہ کو آپ دیکھیں، ابرہا حبشہ کا بادشاہ، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ بیت اللہ کو گرانے آیا، بیت اللہ کو ویران کرنے اور بیت اللہ کو گرانے آیا. مشرکین کو دیکھیں، وہ مسلمانوں کو عبادت سے روکتے تھے بہت سے مواقع پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے قبل بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد بھی، جب تک ان کا بس چلا انہوں نے مسلمانوں کو مسجد میں آنے، بیت اللہ میں آنے اور عبادت کرنے سے روکا. یہ بات ہم پورے قرآن میں بار بار پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، اللہ کی عبادت گاہوں میں عبادت سے روکے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ان مساجد کو ویران کرنے کے درپے رہے، اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کہ یہاں لوگ نہ آئیں، یہاں اللہ کی عبادت نہ ہو، یہاں ذکر و اذکار نہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، پچھلے 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 1000 سال آپ دیکھ لیں کہ کفر جہاں پر بھی گیا ہے اس نے سب سے پہلے جس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں، وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں. ابھی چاہے وہ پیچھے افغانستان پر جو 15 سال تک کفر مسلط رہا، آپ وہ دیکھ لیں. آج یہود جس طرح بیت المقدس کو
اور مسجد اقصی کو تباہ کرنے اور باقی مساجد تو کر ہی چکے ہیں، وہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ عراق کے اندر مساجد کو تباہ کیا گیا، انگریز ہندوستان میں آیا، ہندوستان سے مساجد کا اس نے خاتمہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ پنجاب کے اوپر بہت سے طبقات غالب آتے رہے۔ بادشاہی مسجد جو یہاں کا ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے، عرصہ دراز تک بند رہی، نہ وہاں عبادت ہو پاتی تھی، نہ نماز، کوئی بھی ایسی شکل۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ لوگ اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت ادا کریں۔ وسعى في خرابها، اور ان کو ویران کرنے کے در پہ ہو، اور ان کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے جائز، ان يدخلوها، کہ یہ اس میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کے گھر میں آنے کا جو انداز ہے اس میں ادب، احترام، خشیت یہ غالب ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کے حوالے سے بہت سی چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا مساجد کے اندر شور نہیں کرنا چاہیے، رفع الاصوات فی المساجد، نہا منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجدوں کے اندر اونچی آوازوں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مساجد کے اندر اسلحہ نہیں نکالنا چاہیے، اسلحے کی نمائش، اسلحے کا اظہار، یہ ساری چیزیں مساجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ بڑی حد تک ایسے بچے جو بالکل مسجد کے آداب سے ناواقف ہوں ان کو بھی مسجدوں میں آنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ ان يدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھروں میں تو بڑے ادب کے ساتھ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ لہم، ایسے لوگوں کے لیے جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، لہم، جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی بھی ہے، آخرت تو ہمیں نہیں پتا ابھی، وہ تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا مناظر ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ نے یہ چیز دکھائی ہے۔ ہر وہ طبقہ جو اللہ کے گھروں کی اس میں ویرانی میں شریک رہا ذلیل ہوا، پوری طرح ذلیل ہوا۔ ابرہا کو دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا، نام و نشان مٹ گیا، عبرت کی مثال بن گیا۔ نصارہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بیت المقدس جو ہے اس کو ویران کیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور اس کے بعد وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلے۔ مشرکین کو دیکھ لیجئے، وہ جو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکہ فتح ہوا، ذلیل ہو کے کھڑے ہوئے تھے، ذلیل ہو کر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک معاملہ ہے کہ جو اس کے گھروں کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی نشان عبرت بناتے ہیں، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس پر لعنت برستی ہے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس پر لعنت برستی ہے۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، مغرب اور مشرق اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس اینما، جہاں کہیں، جس طرف، تولو، تم رخ پھیرو،
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں جس طرف بھی تم رخ پھیرو، فَثَمَّ، وہاں، وجہ اللہ، اللہ کی ذات موجود ہے۔ جس طرف بھی تم رخ پھیرو تو فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، واسع، بہت وسعت والے ہیں، علیم، بہت علم والے ہیں۔ یہاں سے ایک مضمون اللہ تعالی شروع فرما رہے ہیں، اور اس مضمون کے بارے میں یہاں صرف اتنی آیت ہے بس۔ دوسرا پارہ شروع ہوگا تو وہاں پھر بہت تفصیل کے ساتھ یہ مضمون چلے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات اشارتاً کہہ لیں یا ابتداءً اور تمہیداً آپ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب یہ مضمون انشاءاللہ آگے چلے گا دوسرے پارے میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہم جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مشرق کی طرف ہیں، ہمیں مشرق ہی لگتا ہے، وہ ہمارے لیے مشرق ہی ہے، ہم مشرق کی طرف رخ کر کے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی طرف ہمیں مغرب لگتا ہے، وہ مغرب کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات مغرب میں نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ کعبہ بنایا ہے اور سارے مسلمانوں کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ نمازوں کے اندر لوگوں کا دھیان، توجہ، یکسوئی اور امت مسلمہ کی اجتماعیت قائم رہے۔ اگر کہیں ایسی صورت ہو کہ انسان کسی وجہ سے معلوم نہ کر پا رہا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، کوئی اس کے پاس ذریعہ نہ ہو کہ وہ معلوم کر سکے کہ قبلہ ہے کس طرف ہے، تو جس طرف بھی وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ ابتداءً ایسے واقعات پیش آئے، کہیں سفر پہ تھے، رات کا وقت تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ جدید سہولیات بھی نہیں تھی، روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب رات ہے، اندھیرا ہے اور معلوم نہیں ہو پا رہا کہ قبلہ کس سمت ہے، تو کسی نے کہا بھئی اس سمت ہے، کسی نے کہا اس سمت ہے، کسی نے کہا اس سمت ہے۔ لوگوں نے مختلف رخ کی طرف نماز پڑھ لی۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے نبی، ہم اپنی کوشش کرتے رہے کہ شاید اس طرف ہے، شاید اس طرف ہے، لیکن ہمیں کوئی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی، تو کسی کا رخ کس طرف تھا، کسی کا رخ کس طرف تھا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی صورت میں مسلمان جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک جگہ بہرحال اللہ نے متعین کی ہے، تو جب وہ جگہ پتہ ہے رخ اس طرف ہے، وہ قبلہ اس طرف ہے، تب تو اس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی پتہ نہیں لگ پا رہا کسی بھی صورت میں، تو آدمی اپنی سی ایک تھوڑی سی وہ کر لے، کوشش کر لے کہ علامات سے، کچھ اپنی سوچ سے، کوئی اپنی ذہن سے، کسی سے پوچھ کر جس طرف اس کا ذہن متعین ہو جائے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مشرق بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مغرب بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ مشرق کا بھی رب ہے، اللہ مغرب کا بھی رب ہے۔ یہ آیات ہم پڑھیں گے قرآن کریم میں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت علم والی ہے۔ بس یہاں